ہمارے ملک کی سرزمین پر جہیز ایک کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے جو اپنے مضر اثرات کے ذریعے کتنی ہی خواتین کو موت کی وادی میں ڈھکیل چکا ہے، جس کی ایک مثال عائشہ کے واقعے سے مل سکتی ہے، جو حال ہی میں جہیز کی لعنت کا شکار ہو کر اپنے آپ کو اس نے موت کے گھاٹ اتار لیا۔ اس حادثے کے بعد پورے ملک میں جہیز کی لالچی بھیڑیوں کے خلاف ایک نفرت کی لہر دوڑ گئی، جس کی ایک جھلک آپ کو میڈیا پلس حیدرآباد میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں تحریک مسلم شبان کے امیر نے جہیز ایک لعنت کے موضوع پر ایک زبردست راؤنڈ ٹیبل کانفرنس عمل میں لایا، جس میں تمام مسالک کے علماء اکرام، مشائقین و سیاسی و سماجی قائدین نے شرکت کی۔ جہیز اور شادی کے موقع پر غیر ضروری رسوم کو لگام لگانے کے لیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کے تفصیلات اور دیکھتے ہیں جہیز جیسی لعنت کا اثر ہماری ملک کی بیٹیوں پر کیسے پڑ رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ فورس رکھ لے، لیکن نام تھوڑا اٹریکٹیو ہو تاکہ نوجوان اس سے کنیکٹ ہو، اور پھر اس مہم کے لیے ہم اپنے سوشل میڈیا کو پوری طاقت سے استعمال کریں۔ تمام جماعتیں یا مختلف سمجھیے کہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف انجمنوں کے، مختلف اداروں کے ذمہ دار یہاں ہیں، تو آپ سمجھیے کہ اپنے سوشل میڈیا کو اس مہم کے لیے تیز کریں۔ ابھی میں سوشل بائیکاٹ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹوٹل بائیکاٹ کی بھی بات سمجھیے کہ ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے آپ وارم اپ تو ہوں، آپ پہلے وارم اپ کریں اس مہم کو، لوگوں کے اندر ایک شعور کو بیدار کرنے کا کام کریں، اس کے بعد سخت سمجھیے کہ اقدامات یقینی طور پر دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا چاہو۔ بہرحال سبھی اہل علم ہیں، میں اس کی تشریح نہیں چاہتا، تو برائی کو روکو، روکنے کا حکم ہے، روک وہی سکتا ہے جو طاقتور ہو۔ تو پہلے سمجھیے کہ آپ اس مہم کو وارم اپ کریں، اس مہم کو سمجھیے کہ آپ تھوڑا سا لوگوں تک اپنے میسیج کو کنوے کریں، کارنر میٹنگز ہوں اس سلسلے میں، گروپ میٹنگز ہوں اس سلسلے میں پبلک میٹنگز ہوں، اگر ممکن ہو، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پورے اسٹیٹ لیول پر ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس اس سلسلے میں ہو، پورے اسٹیٹ کو ہم کنیکٹ کریں گے، کوئی مشکل سمجھیے کہ چیز نہیں ہے، ایک بڑا میسیج ہم دیں، اس میں تمام علماء اکرام، مفتیان اکرام کو بلائیں، اور علماء اور مفتیان اکرام کی رہبری میں ہی سمجھیے کہ یہ مہم چلے گی۔ یہ مہم کوئی میرے جذبات، میرے احساسات کے مطابق نہیں چلے گی، شریعت کے مطابق یہ مہم چلے گی۔ شریعت کو سمجھے کہ شریعت کے مطابق شادیوں کے عمل کا نفاذ ہم کو کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ بہرحال دینی سمجھیے کہ فریم میں تلکا حدود اللہ نے حدود متعین کیے ہیں، تو انہی حدود کے اندر یہ مہم چلے گی۔ اسی کے ساتھ سمجھیے کہ شادی خانوں پر سمجھیے کہ شادی خانوں پر ہم اپنے لوگوں کو متعین کریں، فلاں کریں، یہ ساری چیزیں، یہ ابتدائی پوائنٹ ہے کہ ایک بیسک چیز یہ ہے کہ ایک بڑی کمیٹی ہم سمجھیے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں، ان سے کنسرٹ لیں، زبردستی ہم آپ کا نام لکھتے ہیں کام میں، اچھا لکھ دو باپ، اس کے بعد تو پھر انہوں آتے ہی نہیں، انہوں دکھتے ہی نہیں، اب بڑی مسند دکھی تو پھر انہوں دکھتے، ویسا نہیں، مستقل سمجھیے کہ اس مہم کو آپ کو جہد مسلسل کرنا ہے، تو ایک سمجھیے کہ بڑی وائٹ سمجھیے کہ کمیٹی بنائی جائے، اصلاح معاشرہ سمجھیے کہ کمیٹی بنا دی جائے، اور فورس بنائی جائے، فورس کا اعلان سمجھیے کہ کیا جائے، اور لوکیلٹیز سے ہم نوجوانوں کو اس میں کنیکٹ کریں، یقینی طور پر نوجوان کنیکٹ ہوں گے تو یہ مہم بھی کامیاب ہوگی۔ خواتین کو بھی اس میں انوالو کریں، کیونکہ یہ سارے اس میں بہت میجر رول خواتین کا ہے، کہ اماں چاہ رہے شادی ایسا ہو، خالہ چاہ رہے شادی ایسا ہو، نانی چاہ رہے شادی ایسا ہو، ہمارے گھر میں شادی ایسی، کیا شادی سمجھیے کہ شادی تو شادی ہونا چاہیے، نہیں اتنا دینا چاہیے، اتنا لینا چاہیے، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ خواتین کی طرف سے ہوتی ہیں، تو خواتین کو بھی انوالو کیا جائے۔ جو کانفرنس کی بات میں کر رہا ہوں، اگر فیصلہ ہوتا ہے کوئی سمجھیے کہ اسٹیٹ لیول کی کانفرنس کا،
تو اسٹیٹ اس میں پرسنل لا بورڈ کے بھی کچھ لوگوں کو ہم مدعو کر لیں گے. تو اسٹیٹ لیول کی کانفرنس میں سمجھے کہ خواتین کا بھی ایک میجر رول سمجھے کہ اس اسٹیٹ لیول کانفرنس میں بھی ہوگا. اور یہ جو ٹاسک فورس یا پھر اصلاح معاشرہ فورس ہے، یہ فورس کیونکہ صرف یہ شہر حیدرآباد کا مسئلہ نہیں رہا، حیدرآباد سے یہ بیماری نکل کر پورے اسٹیٹ میں پھیل گئی، بلکہ حیدرآباد کرناٹک کے علاقوں میں بھی آج کل اسی طرح دعوتیں اور اسی طرح سمجھیے کہ شادیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہاں سے بورچی جا رہے ہیں، پہلے وہاں پر سمجھیے کہ نان نہیں بنتی تھی، یہاں سے لوگ نان لے کر جا رہے تھے جو مجھے اطلاع تھی، اب وہاں پر نان بھی بننا شروع ہو گئی کیونکہ مارکیٹ ہو گیا. تو یہ کہ بہرحال سمجھیے کہ یہ پورے حیدرآباد کرناٹک کے علاقے کو بہرحال ہمارے شہر نے متاثر کیا ہے. حیدرآباد کی شادیاں بہرحال سمجھے کہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی ہیں، کھانوں کی وجہ سے، رات میں تاخیر کی وجہ سے. اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر رہا ہوں کہ شادی خانے میں جو ولیمہ ہو رہا ہے، جو دعوت ہو رہی ہے، اس کو ٹائم ریسٹرکشن کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے. اس پر بھی ہم چھوٹا سا سمجھیے کہ ڈیبیٹ کر لیں کہ ٹائم ریسٹرکشن یہ کہ ہم سمجھیے پولیس اتھارٹی سے بات کریں، ہم سب سمجھیے کہ ذمہ دار ہیں، جا کر باضابطہ بات کریں کہ بھئی 12 بجے تک کا ٹائم فکس کر دیجئے. مسلم میرجز کے لیے 12 بجے مسلم میرج ختم ہو جانا چاہیے. 12 بجے سے زیادہ اگر وقت ہو جاتا ہے تو پھر آپ چالان کریے. خود ہماری فورس بھی سمجھیے رہے گی اس کو امپوز کرنے کے لیے کہ بھئی کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے تو وہ فورس کام کرے گی. جہاں سمجھیے کہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، آج تو سمجھیے زنخوں کو بلا کر نچایا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. شادی خانوں میں نچایا جا رہا ہے، اسٹیج پہ نچایا جا رہا ہے. ہم کس حد تک نیچے گر گئے. ہماری سمجھیے کہ معاشرتی نظام، سماجی نظام کیسا تہس نہس سمجھیے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر دیے. اس پر بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی سی سمجھیے کہ گزارشات تھی جو تجاویز میں نے رکھی، اس پر سمجھیے کہ بہتر بات اگر ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بیٹھنا بہرحال کامیابی سے ہمکنار ہوگا. میں مظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں.